صباح يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سارت أعطر كل البيت تنتظر قدومك يا أمي في كل صباح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مدینہ طیبہ کے اندر ایک نوجوان تھا جو عشرے ذی الحجہ کے روزے رکھتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک نوجوان ہے جو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد روزے رکھتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلایا اور آپ نے اس نوجوان کو بلا کر پوچھا کہ بیٹا کیا تم روزے رکھتے ہو؟ جی اللہ کے نبی میں روزے رکھتا ہوں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم روزے کیوں رکھتے ہو؟ اس نوجوان نے جواب دیا یا رسول اللہ یہ ایام حج اور دینی شاعر کے دن ہے. اب ان ایام کے اندر حجاج کرام عرفات کے میدان کے اندر وقوف عرفہ کے لیے عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں. میری چاہت اور تمنا یہ ہے کہ روزہ رکھ کر حج کرنے والوں کی دعاؤں کے اندر شامل ہو جاؤں. اللہ مجھے بھی ان کی دعاؤں کے اندر واقع حصہ نصیب فرما دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرے ذی الحجہ کے اندر ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر اور اللہ تعالیٰ 100 اونٹ قربان کرنے کا اجر اور مجاہدین کو 100 گھوڑے سواری کے لیے دینے کا اجر عطا فرما دیتے ہیں. تو گویا کہ کسی بندے نے عشرے ذی الحجہ کے اندر ایک دن کا روزہ رکھا اللہ 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اللہ 100 اونٹ ذبح کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور مجاہدین کو 100 گھوڑے سواری کے لیے دینے کا اجر عطا فرما دیتے ہیں. ام المؤمنین والمؤمنات سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 اعمال نہیں چھوڑتے تھے. ایک تو عشرے ذی الحجہ کے روزے نہیں چھوڑتے تھے, آپ ان کا اہتمام کیا کرتے تھے. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. 10 محرم الحرام کے روزے کا اہتمام فرماتے اور تیسرا ایام 20 کے روزے رکھتے تھے. یعنی چاند کی 13, 14 اور 15 تاریخ کا نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے. اسی طرح ہر ہفتے نبی علیہ السلام سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں چوتھا عمل جسے نبی علیہ السلام نہیں چھوڑتے تھے وہ آپ نماز فجر سے پہلے 2 سنتیں کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے. آپ فرضوں سے پہلے ان سنتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے جہاں عشرے ذی الحجہ کے روزے رکھنے کی تعلیم دی, ترغیب دی ہے, فضائل ارشاد فرمائے, وہاں نبی علیہ السلام نے عملی طور پر روزوں کا اہتمام کیا ہے. اب عشرے ذی الحجہ سے 10 روزے کون سے مراد ہیں؟ کیا 10 روزے ہی رکھنے ہیں؟ چونکہ عشرہ 10 کو کہا جاتا ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مکمل 10 روزے نہیں بلکہ صرف 9 روزے ہیں. چونکہ نبی علیہ السلام نے پورا سال میں روزہ رکھنے کی تعلیم دی ہے لیکن 5 ایام کے اندر روزہ رکھنے کو منع فرما دیا کہ 5 ایام کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتے. ایک تو عید الفطر والے دن روزہ رکھنا حرام ہے. 10 ذی الحجہ, 11 ذی الحجہ, 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ ان 5 ایام کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے. اب 10 ذی الحجہ کو تو روزہ نہیں رکھ سکتے, البتہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک ہم روزوں کا اہتمام کر سکتی ہیں. نبی علیہ السلام نے جہاں ان 9 روزوں کی مستقل فضیلت بتائی ہے وہاں علیہ السلام نے علیحدہ طور پر 9 ذی الحجہ جسے عرفہ کا دن کہا جاتا ہے اس کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. وہ ہے کہ ایک روزے کی وجہ سے اللہ
اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ کو معاف کروا دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے، طاقت دے، استطاعت دے اور جسم بھی ساتھ دے تو بندوں کو روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر 9 روزے مکمل طور پہ نہیں رکھ سکتے، کم از کم عرفہ کے دن روزہ رکھ لیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے 2 سال کے